رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 5 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب دوم امانیات اور عبادات نکال لیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے۔ تعارف پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تحیہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو پڑھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تعارف: ایمان ان نظریات کو ماننا ہے جو کسی بھی عمل کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اعمال اور افعال کی بنیاد ایمان پر قائم ہے۔ جس قدر ایمان پختہ ہوگا عمل بھی اس قدر مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں، تقدیر اور آخرت پر ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ارکان اسلام کو صحیح شکل میں ادا کرنا اور ہر کام جو خلوص نیت اور سنت نبوی کے مطابق کیا جائے وہ عبادت میں شامل ہے۔ اچھا، ہمیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایمان کا تعلق ہے وہ ہمارے عقائد سے ہے۔ ایمان کا تعلق عقائد، ایمان کا تعلق ہمارا عقائد سے ہے۔ عقائد ہمارے کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر ایمان لانا، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اور اسی طرح جو ہماری عبادات ہیں اس کا تعلق ہمارے ارکان سے ہے۔ ارکان کون کون سے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حصہ الف کی طرف آتے ہیں ہم۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے انسانوں کو مرتے اور قبروں میں دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا، انسان اور دوسری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گلوں کی طرح اڑیں گے۔ اس روز سورج، چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے۔ دوستو، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ ہمارے سامنے سینکڑوں ہزاروں جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے پیارے ہوتے ہیں، ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ حقیقی دنیا آخرت کی دنیا ہے۔ روز قیامت کے بعد جو دنیا ہوگی، وہ جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ہر طرف ہر چیز فنا ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال: قیامت کے روز تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 معزز فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں اعمال نامہ میں درج کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے ان کے ہاتھوں میں اپنے اعمال نامے بھی ہوں گے۔ انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب
ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام انسانوں کو، جتنی مخلوق ہے اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے اعمال نامے کا حساب ہوگا۔ اور اس کا حساب کس طرح سے ہوگا کہ ایک طرف ترازو میں ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف برائیاں، اور جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جنت عطا کی جائے گی اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیں حقیقی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخرت کی کامیابی کا انحصار دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے۔ کھیتی میں کسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ اگر کسان کھیتی پر محنت کرے گا، وقت پر ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، پانی دے گا اور فصل کی حفاظت کرے گا تو فصل کی شکل میں اسے اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ اگر کسان اپنی کھیتی کی دیکھ بھال میں سستی اور لاپرواہی برتے، نہ وقت پر ہل چلائے، نہ بیج بوئے، نہ وقت پر پانی دے، نہ حفاظت کرے تو اسے کھیتی سے کوئی فصل حاصل نہیں ہوگی۔ جس شخص نے دنیا میں نیک کام کیے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور جس نے برے کام کیے اسے سزا ملے گی۔ گویا دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اس لیے ہمیں اس عارضی دنیا کے لیے اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے اور رمضان کریم کے روزے بھی رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم حج بھی کریں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس طرح ہم آخرت کی سعادت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اور جو دین ہم تک پہنچایا ہے ہم اس پہ عمل کر کے اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ مختصر جواب دیں۔ الف، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ تو ہم نے جیسے کہ اوپر پڑھا ہے، آپ اوپر سے دیکھ کے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بے، کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین ہماری نیکیاں، ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ جیم، دنیاوی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ دنیاوی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک حق کا پیغام پہنچایا ہے اس پہ عمل کر کے ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ دال، قیامت کے روز اعمال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے روز اعمال ناموں کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جنت عطا کی جائے گی اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ ہمیں دنیاوی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے؟ ہمیں
دنیاوی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر، بتائے ہوئے احکامات پر چل کر بسر کرنی چاہیے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، قیامت کے روز کن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کافروں کو، مسلمانوں کو، منافقوں کو یا مشرکوں کو؟ جواب کیا ہے؟ بے، مسلمانوں کو۔ بے، قیامت کے روز کون سور پھونکے گا؟ الف، حضرت جبرائیل علیہ السلام، بے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جیم، حضرت میکائیل علیہ السلام، دال، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ دال، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جیم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کس لیے بنائی ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، کھیل کود کے لیے، محنت مشقت کے لیے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ الف، آخرت کی تیاری کے لیے۔ دال، انسان کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں؟ 2 یا 3، 4 یا 5؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ الف، 2۔ ہے، حدیث میں دنیا کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ کارخانے سے، کھیتی سے، بازار سے یا مجلس سے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ بے، کھیتی سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، حضرت اسرافیل علیہ السلام ڈیش کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ تو یہاں کیا جواب آئے گا؟ اللہ کے حکم سے۔ بے، معزز فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں ڈیش میں درج کرتے ہیں، نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ جیم، ان اعمال ناموں میں موجود ڈیش کا وزن کیا جائے گا۔ اس میں ہماری نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا۔ دال، دنیا ڈیش کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہے، قیامت کے روز تمام انسان ڈیش کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہاں آنسر کیا آئے گا؟ اللہ۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، قیامت کے دن پہاڑ روئی کے گلوں کی طرح اڑیں گے۔ درست، یہ جواب کیا ہے؟ درست۔ بے، آخرت کے روز حضرت میکائیل علیہ السلام کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ نہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا جواب غلط ہے، آپ غلط پہ ٹک لگا لیں۔ جیم، دوزخ انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے۔ جی، درست جواب۔ دال، دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ نہیں، غلط جواب۔ ہے، جس نے دنیا میں نیک کام کیے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جی، درست جواب۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اب کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔